ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، وہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سہارا کا وہ بابا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں چاہے انسان جتنی بھی نیکی کیے جائے، جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنا بھی نیکیوں کا بوجھ اٹھا لے، کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ اٹھا کے کہے کہ میں اس کے صدقے پل صراط گزر جاؤں گا، بلکہ کہتے ہیں وہی گزرے گا، وہی کامیاب ہوگا جس کی زبان میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کا درود و سلام۔ مطلب آقا ہی پار فرمائیں گے، ویسے انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے پھر نصیرالدین نصیر نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ ہم چاہے جتنے بھی معتبر سمجھیں اپنے آپ کو، ہم چاہے عبادت اور ریاضت میں چاہے جس جگہ پہنچ جائیں، ہم اس عبادت اور ریاضت کے ساتھ پار نہیں جا سکتے۔ اگر پار کوئی لے کے جا سکتا ہے تو ہستی کا نام محمد مصطفیٰ۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سہارا کا وہ بابا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے۔ اور پھر نصیرالدین نصیر آپ آقا علیہ السلام کے پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جی سید یا رسول اللہ، حضور جب روز محشر آئے نا تو اس غلام کو اپنے کرم سے محروم نہ رکھیے گا، کیونکہ ساری زندگی آقا آپ کی غلامی کی، آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، آپ کی نسبتوں کا حیا کیا، آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کی اور انہی کی غلامی کی ہے۔ آقا جی جب روز محشر آئے، وہ حساب کا جو اصل دن ہے وہ آئے، تو اس غلام کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ یہ عرض گزاری کرتی ہیں فقط اپنے لیے نہیں، جب یہ شعر پڑھا جائے لوگوں یاد رکھنا، اپنا دامن اٹھا کے آقا کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، آقا یہ نہ ہو کہ ہم یہاں بھی آپ کے رحم و کرم پہ ہم تو کچھ آگے صالح اعمال بھی نہ کر سکے، اتنے کچھ ایسا عمل بھی نہ کر سکے ہمارے لیے بخشش کی راہ بن جائے۔ آقا یہاں بھی آپ کے کرم کی امید ہے، وہاں پہ آپ کے ہی کرم کی امید ہے۔ محروم نہ رہ جاؤ
محشر میں میرے آقا محروم نہ رہ جاؤ، محشر میں میرے آقا جیسا ہے نصیر آخر، جیسا ہے غلام آخر، اور نوکر تو پرانا ہے جیسا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا اللہ آپ کو سلامت رکھے، شیطان سے والی زندگی عطا فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ نعت پاک با حضور سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء محبوب ربیع اللہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اسلامین، بالخصوص علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، قراء حضرات و دیگر عشاق مصطفیٰ علیہ السلام، تمام کا محبتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی نور محفل جو کہ ختم چیلم شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے جناب خالد نبی صاحب کے، ہم ان کے والد محترم جناب عبدالرزاق صاحب، ان کے تایا جان جناب عبدالستار صاحب، دیگر جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، ان کے بھائی تھے یعنی حافظ ذوالفقار صاحب و دیگر برادران، تمام کے ساتھ دلی طور پہ ہم اس غم میں شریک ہیں جو ان کے بھائی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا، اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں وہ دین متین عطا فرمایا ہے، وہ کامل دین عطا فرمایا ہے کہ ہم الحمدللہ ہر جہاں میں ساتھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایسا مذہب، ایسا دین عطا فرمایا، آقا علیہ السلام کے کلمہ کی چھاں میں ہمیں اللہ نے ایسا دین عطا فرمایا کہ ہم اپنے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہر جہاں میں، جہاں کتنے ہوتے ہیں، عالم ارواح ہوتا ہے، عالم ارواح ہوتا ہے، عالم شہادت ہوتا ہے، عالم برزخ ہوتا ہے، عالم قیامت آ گیا، عالم جنت آ گیا، عالم دوزخ آ گیا، ہر جہاں میں ہم ساتھ رہتے ہیں، ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ ثم الحمدللہ آج خالد نبی صاحب کے لیے بھی اس جہاں کے لیے نہیں اگلے جہاں کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، اور اللہ پاک ایسے محفل کو قبول فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں غلام حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں آقا جی سیدی یا رسول اللہ حضور میری والدہ دنیا سے چلی گئی، اگر کچھ لمحے ملتے وہ مجھے صدقہ کرنے کا کہتی یا کوئی نیکی کا کرنے کا کہتی تو آقا جی فقط اتنا بتلائیے حضور ان کے لیے میں کیا عمل کر سکتا ہوں، ان کے لیے جو میں عمل کروں جو ان کو پہنچ جائے، آسان کرتا ہوں ذرا، جو ان کو پہنچ جائے تو آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا ان کے لیے اہتمام کر پانی کا۔ آپ نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام اپنی ماں کے نام پہ رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی ماں کے نام پہ رکھا گیا۔ ایک مرتبہ عمل ہوتا تو شاید ہم سمجھتے بس دکھانے کے لیے تھا، آقا سے پوچھا، آقا نے فرمایا تو ہو گیا، ارے وہ کنواں چلتا رہا، پانی اس سے نکلتا رہا، کوئی وہاں جاتا سفر کرتا آتا جاتا، کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں کی ماں کے کنویں پہ جا رہا ہوں، جبکہ ماں تو دنیا میں نہیں تھی، ماں تو دنیا میں نہیں تھی، لیکن اس کا اجر اس کو پہنچتا رہا۔ وہی پانی تھا، ان کی ہنڈیاں بھی بنتی تھی، وہی پانی تھا، وضو بھی ہوتا تھا، وہی پانی تھا، اس کے ساتھ نہاتے بھی تھے، سارے عمل کرتے تھے۔ اس ہر یا فرماتی ہیں وہ کنواں تو ایک بار بنانا، لیکن ہر قطرے کے صدقے اللہ اس کی ماں کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جو بھی صالح عمل کیا جائے، خیرات کی جائے، صدقات کی جائے۔ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کر کہتے ہیں آقا جی سیدی یا رسول اللہ حضور ہم دو بھائی تھے، ہمارا باپ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آپ کی غلامی میں آ گئے۔ آقا جی پوچھنا یہ ہے کہ میرے باپ نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ 100 غلام آزاد کرنا، کتنے غلام؟ 100 غلام آزاد کرنا۔ آقا جی میرے بھائی نے 50 آزاد کر دیے، میرے ذمہ 50 ہیں، ذرا حکم ہونا آقا جی کیا میں آزاد کروں؟ یہ عرض کرتے ہیں آقا کی پاک بارگاہ میں، مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا ہاں اگر وہ مسلمان ہوتا تم اس کے لیے حج کرتے، اس کے لیے تم غلام آزاد کرتے،
تم صدقات کرتے تو اللہ اس کو پہنچا دیتا. یعنی یہ جو ہم کھانے کا اہتمام کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، بیٹھ کے دعا کرتی ہیں، دعا بھی ایک صدقہ ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے جو ہم بیٹھ کے کرتی ہیں. آقا نے فرمایا اگر مسلمان ہوتا یہی الفاظ کافی تھے. وہ جو مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو تمام اعمال کا ثواب پہنچایا جا سکا. اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ دنیا سے چلے جانا، یہ کائنات سے کٹ جانا یا ختم ہو جانا یا فنا ہو جانا نہیں. یہ تصور غلط ہے کہ فنا ہو گیا، بس موت آ گئی، فنا ہو گیا. ارے یہ بتا جب پچھلے جہاں سے عالم ارواح سے عالم شہادت میں آیا اس کو موت کہتے ہیں؟ جو ایک بار اللہ رب العزت کی ذات نے پیدا فرما دیا پھر موت نہیں دیتے. اگر موت آ گئی تو حساب یہ حشر و نشر کیسا، یہ ثواب و عذاب کیسا؟ یہ ممکن ہے کہ مردے کو ثواب و عذاب ہو جو مر گیا؟ یہ جہاں تبدیل ہو گیا، اس جہاں سے اس جہاں میں انتقال ہو گیا، منتقل ہو گئے. یعنی پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں سے جہان شہادت میں سے جہان برزخ میں چلے گئے. لوگوں اگر ماری گیا، فنا ہو گیا تو سوال یہ بنتا ہے اتنا اہتمام کے ساتھ غسل کیوں کروایا؟ یا آپ نے وہ علاقے نہیں دیکھے جہاں مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں دور دراز علاقوں سے پانی لے کے آتی ہیں؟ پانی کو ضائع کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ تو مر چکا ہے، وہ تو فنا ہو چکا ہے. پانی ضائع کس بات پہ؟ ارے ہزاروں غریبوں کی بیٹیاں ایسی ہیں جن کا سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں تو کفن کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ ادھر کپڑا کیوں نہیں استعمال ہو رہا؟ ارے یہ بھی بات چھوڑو، یہ بتلاؤ بڑے اہتمام کے ساتھ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا. ویسے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، امام آگے رہا، وہ پیچھے رہا، فجر ہوئی پیچھے رہا، ظہر ہوئی پیچھے رہا، عصر ہوئی پیچھے رہا، مغرب ہوئی پیچھے رہا، عشاء ہوئی پیچھے رہا، عیدین ہوئی پیچھے رہا. آج ایسا کون سا مقام مرتبہ ہو گیا امام پیچھے آ گیا، وہ آگے چلا گیا؟ یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے. ارے اس کو اٹھا کے لے جاؤ، کسی کو دھکے سے لے جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. جب کہ دین اسلام کہہ رہا ہے جب مردے کو اٹھاؤ تو ادب سے لے کے جاؤ، آرام سے لے کے جاؤ. وہ تو مر گیا اور فنا ہو گیا. پھر یہ ادب کس بات کا ہے؟ خوشبو کس بات کی لگاتے ہو؟ قبر میں ڈال کے اہتمام کر کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیوں کرتے ہو؟ وہ تو مر چکا ہے. لوگوں یاد رکھنا، مر نہیں چکا. ارے یہ اہتمام اس لیے ہو رہا ہے، خالق فرماتے ہیں تو تو مٹی ڈال کے آ جائے گا، تھوڑی دیر بعد اسے میرے محبوب کا دیدار کروایا جائے گا. اس کی ملاقات ہے مصطفیٰ کریم کی ذات سے، اس کی ملاقات ہے میرے آقا کی ذات سے. وہ ہم جو سمجھتے ہیں یہ ہم قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو پھر اتنی ضرورت کیا تھی اتنے اہتمام کی؟ کبھی کسی زندہ کے لیے بھی ایسا اہتمام کیا ہے؟ کتنا نہلا دھلا کے اس کو وضو کروا کے اس کو سونے کپڑے ڈال کے اس کو لے جا کے لٹا کے ادب کے ساتھ اور مکہ شریف کی طرف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کا یار ادھر سے ہی تشریف لے کے آتے ہیں، دیدار مصطفیٰ ہونا ہے، اس لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے. تو احباب جی وقار، ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو یہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمارے نزدیک ان کا ثواب اللہ ان کو پہنچاتا ہے. وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق جو کیڑے میں جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، جو وہاں قبر میں حساب و کتاب والے فرشتے بھیج سکتا ہے، ہم اسی کی بارگاہ میں ثواب بھی بھیجتے ہیں. باری تعالیٰ جہاں سے حساب لینے والے فرشتے جاتے ہیں وہاں سے ثواب اس کی قبر میں داخل فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہے. میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. احباب جی وقار خالد نبی صاحب چلے گئے. مجھے ایک دوست ان کا تعارف کچھ اس انداز میں کروا رہے تھے. آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے. لجپال کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کسی بندے کو 4 گواہ مل جائیں اس کی اچھائی بیان کریں. کتنے گواہ؟ 4 گواہ مل جائیں اس کی اچھائی بیان کرنے کے لیے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جناب امیر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ باندھے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کیا آقا جی میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور اگر کوئی 4 حاصل نہ کر سکے 3 حاصل کر لے تو پھر کیسا ہے؟ میرے آقا کی ذات نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس کو بخشش عطا فرما. آپ نے پھر عرض کی، آپ نے
پھر عرض کی لوگوں یاد رکھنا وہ تو وہ نفوس قدسیہ ہے جو آقا علیہ السلام کی محبت میں اتنے بلند مقام پہ ہیں، اللہ نے انہیں اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ ارے انہیں یہ چھوٹے چھوٹے سوال کرنے کی، یہ بارہا مرتبہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ وہ ہم سے پیار کرتے تھے، وہ ہمارے لیے دعائیں کروا رہے تھے، وہ ہمارے لیے آسانیاں بنا رہے تھے، رستے بنا رہے تھے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کتاب لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا عمر، اللہ رب العزت کی ذات اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے 50,000 70,000 لوگ بغیر حساب کے میں جنت میں داخل فرما دوں۔ کتنے ذرا بولیے نا، 70,000 لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اے محبوب میں انہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اب امین عمر پاک کا طریقہ کار دیکھیے گا، ہاتھ باندھ کر کرتی ہیں آقا جی سید یا رسول اللہ، آپ کو آپ نے کوثر کا صحرا عطا فرمایا ہے۔ امت کثرت سی ہوگی، جو اتنی امت ہوگی اس میں سرکار 70,000 تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اللہ اور کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما سکتا ہے۔ آپ اللہ سے اور مانگیے، رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے محبوب تیری ہر گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ آقا جی اور مانگیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں، عرض گزاری کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آقا نے فرمایا اللہ کہتے ہیں 70,000 کے ساتھ 70,000 اور میں جنت میں داخل فرما دوں۔ پھر عرض کرتے ہیں آقا جی ایک بار اور مانگیے، آقا جی ایک بار اور مانگیے۔ جب دوبارہ فرمایا اور مانگیے، ایک دن کا وقفہ آیا، دوسرے دن میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بعد تشریف لائے۔ آواز عمر کدھر ہے؟ حاضر خدمت ہے جی آقا جی سید یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے تیرے وہ امتی جن کو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا تھا، اب ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما رہا ہوں۔ ہر 1,000 کے ساتھ بغیر حساب کے پھر 70,000 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کیجئے کتنے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ راہیں ہمارے لیے اختیار کی، یہ ہمارے لیے یہ پوچھا۔ عمر کہتے ہیں آقا جی کسی کو 4 ملے، آقا نے فرمایا اس کو اللہ بخشش عطا فرمائے گا۔ عرض کرتے ہیں آقا جی کو 3 لے کے آ جائے، یعنی کہ 3 بندے اس کی ضمانت دیں، اس کی اچھائی بیان کریں، تو پھر آقا جی کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ پوچھا آقا جی جس کو فقط 2 ملے، یار دعا کیا کرو لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمیں اچھا کہیں، ہماری اچھائی بیان کریں، ورنہ جو ہم کر رہے ہیں ہم اس قابل تو نہیں ہیں۔ یہ تو ایک آقا علیہ السلام کی غلامی کا پردہ ہے جس نے عزت بچا رکھی ہے، ورنہ میں اور آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم کس مقام پہ ہیں اور کہاں پہ ہمارا مقام بننا ہے جا کے۔ ایک اگر امید ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کی امید ہے، وہ بھی ہمارا دعویٰ ہے، دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ میری دلیل ہے، میں یہاں 50 سال ہو گئے میں ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں، یہ دلیل نہیں ہے۔ ہم نے بڑے نمازی دیکھے بھٹکتے ہوئے، جہاد پہ جاتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے لوگ ہم نے بھٹکتے دیکھے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے قرآن سنتے سناتے لوگ ہم نے بھٹکتے دیکھے ہیں۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ ایک دعویٰ ہے ہمارا، دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ کے صحاب سے محبت کرتے ہیں، آل کی نوکری کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا احترام و محبت کرتے ہیں، بس یہی عمل ہے ہمارے پاس۔ باقی جو ہے آپ اور میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا جی جس کے پاس 4، آقا نے فرمایا اللہ جنت دے گا، جس کے لیے 3 کہیں کہ اچھا ہے، آقا جی فرمایا اس کو اللہ جنت دے گا۔ آپ نے پوچھا جس کے لیے 2 کہہ دیں یہ اچھا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آقا سے ایک کا پوچھا نہیں، میرے آقا نے ایک کا بتایا نہیں ہے، لیکن جتنا آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا، اگر ایک بھی پوچھتا تو مصطفیٰ کریم کے صدقے اللہ ایک گواہی والے کو بھی جنت عطا فرماتا۔ مرحومین کے جتنے جو خالد نبی صاحب مرحوم کے جتنے عزیز و اقارب ہیں، تمام کے ساتھ ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سکون قلب عطا فرمائے۔ جتنا صبر کریں گے یاد رکھیے کسی جانے والے پہ جتنا صبر کریں گے اللہ کی ذات اتنا اجر عطا فرمائے۔
صبر ہمارے لیے لازم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سلسلہ کٹ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ تعلق کٹ گیا. ارے تعلق نہیں کٹتے. تعلق جب بھی ہم توڑتی ہیں نا، خود توڑتی ہیں. ہم تو زندہ سے توڑ لیتی ہیں، وہ تو اگلے جہاں منتقل ہو گئے. اور یاد رکھنا، جو انسان دنیا سے چلا گیا، جو شخص دنیا سے چلا گیا، وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا. وہ خوش ہے وہاں جا کے اپنے مقام پہ. کیوں؟ اگر مرنے والے کو کہا جائے دوبارہ زندگی دوں، وہ اس حقیقت کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ اس حقیقت کو اتنی اچھی طرح سے سمجھتا ہے، وہ کہے گا باری تعالیٰ نہیں. چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جائے، چاہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جائے، چاہے اپنے بوڑھے والدین چھوڑ کے جائے، چاہے دنیا سے جس حالت میں بھی جائے. ہم جسے کہتے ہیں نا یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اکثر مقام ایسے آ جاتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار ایسے نہیں ہونا، یہ تو کیسے دنیا سے چلا گیا. 3 بہنیں تھیں، اکیلا بھائی تھا، باپ بوڑھا تھا، ماں بوڑھی تھی، یہ چلا گیا، ایسا کیوں ہو گیا. اکثر معاشرے میں ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، لیکن لوگوں یاد رکھیے، جانے والے سے اگر پوچھا جائے، اللہ پوچھے کہ واپس جانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے باری تعالیٰ آپ اس عذاب والی دنیا میں نہ بھیجیں. لیکن ہم اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے، ہم اسی کو اپنا مقام سمجھ بیٹھے، ہم اسی کو اپنا جہان سمجھ بیٹھے. لوگوں یاد رکھنا، اس سے آگے یہ چلنا ہے، یہ بازار ہے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. کوئی منزل پہ آج پہنچ رہا ہے، کوئی منزل پہ کل پہنچ جائے گا، کوئی پرسوں چلا جائے گا. آنے کی ترتیب ضرور ہے. پہلے باپ آئے گا، اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی. لیکن باپ بھی کسی کا بیٹا ہوگا. ایک ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی وقت اللہ کی ذات اسے واپس طلب فرما سکتی ہے. اور یاد رکھیے وہی فیصلہ اعلیٰ ہے جو میرا رب کرتا ہے. ہم اپنی عقل کے مطابق سوچتے رہتے ہیں. ہمیں کتنی سی عقل ہے یہ آپ اور میں بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور ہمارے 100 فیصلہ کریں، ایک بھی درست نہیں ہوتا. شرمندگی ہمارے جو لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن رب جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اعلیٰ ہے. اللہ خالد نبی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے عزیز و اقارب کو سکون عطا فرمائے. ان کے بھائی کو حوصلہ ہمت عطا فرمائے کہ لوگوں کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور ہمیشہ اپنے بھائی کو یاد رکھیں. آج مرنے والوں کو یاد رکھو، کل تم مرو گے، تمہیں دنیا یاد رکھے. مجھے جو ان کا تعارف میرا ایک دوست کروا رہا تھا نا، وہ اس حوالے سے میری گفتگو ختم ہو چکی ہے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. مجھے ایک میرے دوست نے خالد نبی صاحب کا تعارف کروایا. تعارف کیا کروایا؟ کہنے لگے کہ اس وہ نا جب یہاں ہوتا تھا نا، ہر سال محفل میلاد پاک کا اہتمام کیا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نیکیاں جانے والے کی یاد رکھتی ہیں. ہم تو زندہ لوگوں کی نیکیاں بھی بھول جاتے ہیں. خدا ہی جانے جانے والوں کی یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے. آج کسی کے ساتھ بھلا کرو، وہ یاد رکھتا ہے، تب بھلا ہوتا ہے. اللہ بھلا کرنے والے کا بھلا کرتا ہے. میں نے گفتگو کی بتقاضا انسان، اس میں کہیں غلطی کوتاہی، کمی بیشی، یا کہیں الفاظ تلفظ کی ادائیگی میں، یا کسی کو اشارے کرنے میں دکھ اور تکلیف پہنچی ہو، یہیں آپ کی موجودگی میں اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں. یاد رکھنا لوگوں، اللہ معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ماشاءاللہ کافی ساری منزل پاک جڑی ہیں لکھ کے میرے ملک کیتی گئی جی ماشاءاللہ قرآن پاک جی سورہ یاسین سورہ ملک سورہ واقعات درود پاک اور قرآن پاک کافی ساری جڑی سورہ مبارکہ جڑی ہیں جی ماشاءاللہ 50 سے قریب 40 سے قریب قرآن پاک نے پارے نے ماشاءاللہ اللہ پاک جنہاں نے پڑھے سب میں برکت عطا فرمائے اولا کر درود پاک 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف سواب ملک کرنا یا میرے ملک کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم یا رحمتی کا استغیث یا رب العالمین جو اہتمام کیتا گیا انتظام کیتا گیا ہے کلام کیتا گیا ہے جو کچھ پڑھ کے میرے ملک کیتا گیا ہے جو کچھ لکھ کے میرے ملک کیتا گیا ہے سبھی تیری پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما غلطیاں بتائیاں کمیاں بیشیاں دکھلاوا اپنے کرم اور فضل دینا معاف فرما یا رب العالمین جو سواب تو عطا فرمایا آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ غلام مان کے پیش کرنے قبول فرما نبی پاک علیہ السلام نے پاک وسیلے دنال جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کے آئے تمام دی پاک مقدس بارگاہ پیش کرنے قبول فرما یا رب العالمین علیہ سواب آقا علیہ السلام نے پاک والدین
پاک ازواج مطہرات، اولاد پاک، اہل بیت طاہر مبارک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ جتنے بھی اولیاء کاملین صالحین کائنات تشریف لے گئے تمام دی پاک ارواح پیش کرنے قبول فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین نوید خالد نوید صاحب دی روح نو احسان کرنے قبول فرما۔ یا رب العالمین انہوں نے خاندان دے جتنے لوگ دنیا تو مسلمان گئے تمام دی ارواح نو بخشنا قبول فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ تشریف لے کے آئے یا سماعت کرنے والے تعالیٰ انہوں نے جتنے عزیز و اقارب دنیا تو مسلمان گئے تمام دی ارواح نو بخشنا قبول فرما، تمام دی بخشش فرما، تمام دی قبران تاحت دے نگاہ وسیع فرما، جنت باغ نے باغ بنا۔ یا رب العالمین خیر و برکت عطا فرما، خالد نبی صاحب دے گھر والے نو صبر سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین جڑا بھی لمحات صبر وچ گزرن یا اللہ دے اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین خیر فرما، ودے آخرت دے تمام مراحل آسان فرما۔ یا رب العالمین صالحین دی سنگت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جنہ دے بھی عزیز و اقارب دنیا تو گئے یا اللہ تمام آج سے دعا کرنے کے تمام بخشش عطا فرما، آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ صلی اللہ خاتمہ بالخیر فرمائی، خاتمہ بالایمان فرمائی، آقا علیہ السلام نے پہچان نصیب فرمائی، حضور علیہ السلام نے شفاعت نصیب فرمائی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔